विष्णु अजने चूही कायत मी कुनद वज जुदाई हाशिकायत मी कुनद मौलाना रूम फरमाते हैं, ए तालिब बांसुरी से सुन क्या कहानी बयान करती है और किन किन जुदाइयों की क्या शिकायत करती है। हाय हाय, ये नहीं कहा कि जुदाई की शिकायत बयान करती है, नहीं, वज जुदाई हा, कितनी जुदाइयों की शिकायत बयान करती है। इस बांसुरी से सुन कहती क्या है, इसको कितनी जुदाइयां लाहिक हो गई हैं जिनकी शिकायत करती है, जिनका रोना रोती है और जिन जुदाइयों पर आहोजारी और चीखो पुकार करती है। ये जुदाइयां विष्णु अज़ नए बांसुरी से सुन, नए से मुराद इस शेर में रूह इंसानी है। मौलाना रूम रूह इंसानी को नए कह के याद कर रहे हैं। इस बांसुरी से सुन यानी ए बंदे अपनी रूह से सुन, रोती है, कोई हिकायत बयान करती है, कोई कहानी सुनाती है। हाय हाय हाय, इस रूह का रोना सुन, कोई कहानी सुनाती है। और कितनी जुदाइयां हो गई हैं, किस किस शय से जुदा हुई है, उसका शिकवा दुखड़ा सुनाती है। वो रूह है। रूह एक वक्त में आलमे अरवाह में, आलमे मलकूत में रहती थी, आलमे मलकूत में रहती थी। आलमे मलकूत, इसे आलमे अरवाह भी कहते हैं। आसमानी दुनिया से बरात, ऊपर का आलम, इसको आलमे अम्र भी कहते हैं, इसे आलमे गैब भी कहते हैं। ये सारे नाम एक ही आलम के हैं। आलमे अरवाह, आलमे मलकूत, आलमे अम्र, आलमे गैब। रूह जब वहाँ थी तो उसके कई ताल्लुकात थे, उसे कई कुर्बतें हासिल थीं। फिर रब करीम ने जब फैसला किया कि रूह इंसानी बदन में डाली जाएगी, तो जब वहाँ थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत और उसकी मोहब्बत और उसकी मारिफत में मशगूल थी, मुस्तगरक थी, मारिफत इलाहिया के अनवार में मशगूल व मुस्तगरक थी। और फिर इसी आलम मलकूत को समझा दूं, वहाँ से जब जुदा करके बदन इंसानी में डाल दिया गया तो वज जुदाई हा, उसकी कई जुदाइयाँ हुई। वो जुदाइयाँ क्या हैं? एक तो आलम मलकूत से जुदा हो गई, आलम अरवाह से जुदा हो गई। फिर आलम अरवाह के साथ जहाँ आलम मलकूत ख़त्म होता है, उसके साथ एक और आलम जुड़ा हुआ है ऊपर, उसको आलम जबरूत कहते हैं। वो आलम जबरूत मलकूत के पड़ोस में है ऊपर। उस आलम जबरूत में अस्माए इलाहिया की तजल्लियात थी, उस आलम जबरूत में सिफात इलाहिया की तजल्लियात थी। उसको आलम जमा भी कहते हैं। और अस्माई सिफाती अनवार व तजल्लियात से वो आलम रोशन रहता था। आलम मलकूत में रहते हुए उसे आलम जबरूत का पड़ोस मुयस्सर था, नेबरहुड मुयस्सर थी। वहाँ जहाँ अस्माए इलाहिया के अनवार उतरते थे, वो आलम जबरूत जहाँ सिफात इलाहिया की तजल्लियात उतरती थी,
جہاں فرقتیں نہیں تھیں، تو عالم ملکوت میں خود رہنا، فرشتوں کا ساتھ اور سنگت، نیک روحوں کی سنگت، پاکیزہ لطیف جواہر، پھر ان کی عبادتیں، ان کے ذکر، ان کے اذکار، ان کے سجدے، اور پھر وہ قبلہ، وہ کعبہ وہاں کا، پھر اس کے طواف، پھر اس کے ذکر و اذکار، پھر عالم جبروت کے جلوے، اور وہاں سے چھن چھن کر آنے والے انوار و تجلیات جو ملکوتی مخلوق کو ملتے تھے اور آتے تھے عالم جبروت سے۔ پھر عالم جبروت جہاں ختم ہوتا تھا، جبروت کے ساتھ جڑا ہوا اوپر ایک اور عالم تھا، اس کا نام تھا عالم لاہوت، اور عالم لاہوت میں ذات الہیہ کے انوار و تجلیات اترتے تھے۔ تو ملکوت کی دنیا میں رہتے ہوئے روح کو، اس بانسری کو، روحانی بانسری کو، ملکوت کا نورانی ماحول تو میسر تھا ہی، مگر جبروت کا پڑوس اور اس کی صحبت و قربت بھی تھی، اوپر ذات الہیہ کے انوار و جلیات کا عالم، عالم لاہوت بھی تھا۔ ملائکہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، ملائکہ کے سجدوں کی تسبیحات بھی سنائی دیتی تھیں، عالم ملکوت میں گونجتے ہوئے ذکر الہی کے نغمات بھی سنائی دیتے تھے۔ عالم نور تھا، وہاں نہ کوئی حرص تھا، نہ ہوس تھی، نہ کسی کا کوئی لالچ تھا، نہ شہوت تھی، وہاں کسی کے اندر نہ کوئی حقد تھا، نہ حسد تھا، نہ شہوات تھی، نہ خواہشات تھی، نہ تکبر تھا، نہ عناد تھا، نہ بغض تھا، نہ عداوت تھی، وہاں کثافت نہیں تھی، لطافت ہی لطافت تھی، وہاں جسمانیت نہیں تھی، نورانیت ہی نورانیت تھی، غلاظت نہیں تھی، طہارت ہی طہارت تھی۔ پھر اس کے نور کے جلوے تھے اور ذکر کے ماحول تھے، روح اس ماحول میں پیدا ہوئی، وہاں پلی، وہاں رہی، اسی سے آگاہ تھی، اس کے اندر نفسانی شہوت اور غضبی صفات ضمائم کی کوئی شے نہ تھی۔ اچانک، اور یہ وہ وقت تھا جس کی بابت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اور پھر جب فیصلہ ہوا اب اس روح کو بدن انسانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس روح پر انسانی حیات کا، زندگی کا مدار قائم کر دیا جائے، تو جب اسے انسانی جسم کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا تو عالم ملکوت سے اتار کر اسے عالم ناسوت میں بھیج دیا۔ عالم ناسوت جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اسی کو عالم خلق بھی کہتے ہیں۔ جب وہ ان کثافتوں کی دنیا میں آ گئی اور ان قربتوں کی دنیا سے دور ہو گئی، اب اس روح کو وہ ساری جدائیاں یاد آتی ہیں۔ عشق الہی کے سمندروں میں غوطہ زن تھی، قربت الہیہ کے سمندروں میں روحیں غوطہ زن تھی، اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ علاقہ تھا، طہارت کے ساتھ علاقہ تھا، عبادت کے ساتھ تعلق تھا، اس کی ندا آتی تھی، میرے بندو، ملائکہ جواب دیتے تھے ربی، ہر فرشتہ بولتا تھا ربی، صبح و شام یہی تاتا بندھا رہتا تھا، یہی تعلق جڑا رہتا تھا، یہی ربط نور تھا، نہ جسم تھا، نہ جسمانیت تھی، نہ کوئی کثافت تھی، نہ کوئی گناہ تھا۔ جب وہ روح اس ماحول کو چھوڑ کے اس بدن میں آئی تو بدن میں آ کے جب ادھر ادھر دیکھا، کہیں حرص کی بات ہو رہی ہے، کہیں لالچ کی بات ہو رہی ہے، کہیں تکبر کی بات ہو رہی ہے، کہیں رعونت کی بات ہو رہی ہے، کہیں شہوت کی بات ہو رہی ہے، کہیں حقد و حسد دیکھ رہی ہے روح، کہیں دنیا کے مناصب کی طرف دیکھ رہی ہے، کہیں دھوکہ بازی دیکھ رہی ہے، کہیں دجل و فریب دیکھ رہی ہے،
روح جب تن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی اور تڑپتی ہے، روح تڑپتی اور روتی ہے، اور رو کر وہ کیا کہتی ہے؟ بقول اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، ہائے ہائے، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں وہ دیس کی گلیاں کیسی تھیں۔ وہ بہت سی جدائیوں کو روح دیکھ کر تڑپتی ہے، اس کے تڑپنے کو آغاز کرتے ہیں مولانا روم کہ اس روح کی سن کیا شکایت کرتی ہے، کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بشنو ازن ہے چوں ہی کایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند